السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ مختصر سوالات جو انٹر 50 مارکس کے لیے ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ کچھ اور بتا دوں کہ قصہ چہار درویش کو امیر خسرو نے لکھا ہے اور یہ فارسی میں ہے۔ اس کا ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ نورانی چہرے والے یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کون ہے؟ تو نورانی چہرے والی یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی ہے امید۔ یہ سوال ہے امید کی خوشی سے، جس کے لکھنے والے ہیں سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے سوال، اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اردو میں سوانح نگاری کی بنیاد الطاف حسین حالی نے ڈالی۔ ان کا مضمون آپ کو پڑھنا ہے زبان گویا۔ خواجہ الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد ہیں اور انہوں نے سر سید پہ کتاب لکھی جس کا نام تھا حیات جاوید۔ بنت بہادر شاہ کے مصنف کون ہیں؟ تو بنت بہادر شاہ کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اسے یاد بھی کرتے رہیں آپ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ پیغام عمل کس کی نظم ہے؟ تو پیغام عمل وحید الدین سلیم کی نظم ہے۔ یہ نظم نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے اور اس میں عمل کا پیغام دیا گیا ہے۔ وحید الدین سلیم پانی پت میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے مصنف کون ہیں؟ تو قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں۔ سید سلیمان ندوی دسنا بہار شریف میں پیدا ہوئے۔ وہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں۔ ان کا انتقال کراچی پاکستان میں ہوا اور وہ وہیں دفن ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ تو غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 اشعار ہونی چاہیے۔ کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں، یعنی کسی انسان کی تعریف میں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم۔ باغ و بہار کب شائع ہوئی؟ تو باغ و بہار 1801 میں شائع ہوئی اور باغ و بہار کے لکھنے والے ہیں میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی کا تعلق دہلی سے تھا اور جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا۔ الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ تو الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وحید الدین سلیم بھی پانی پت میں ہی پیدا ہوئے۔ الطاف حسین حالی مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد ہیں اور سوانح نگاری کی بنیاد آپ نے ہی ڈالی۔ سوال، کلجگ کس کی نظم ہے؟ جواب ہے کلجگ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش دہلی میں ہوئی لیکن ان کی ساری زندگی اکبر آباد یعنی آگرہ میں گزری، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اکبر آباد لگا لیا۔ یہ ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ امید کی خوشی کے مصنف کون ہے؟ تو امید کی خوشی کے مصنف ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کو 1878 میں سر کا خطاب ملا، اس سے پہلے جان لیں 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو بنت بہادر شاہ غدر دہلی کے افسانے سے ماخوذ ہے جس کے لکھنے والے ہیں خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کو خواجہ حسن نظامی نام علامہ اقبال نے دیا تھا۔ وحید الدین سلیم نے اپنی نظم میں کون سا پیغام دیا ہے؟ تو وحید الدین سلیم نے اپنی نظم میں عمل کا پیغام دیا ہے۔ یہ نظم انہوں نے نوجوانوں کے لیے لکھی ہے اور نوجوانوں سے کہا ہے کہ جب تک ہم کوئی کام نہیں کریں گے تب تک ہم
کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، نعت پاک۔ اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ غیر ضروری باتوں سے میں خود کو روک رہا ہوں، جتنا ضروری ہے آپ کے لیے اتنا ہی میں پیش کر رہا ہوں۔ جس نظم میں اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں اولیاء کرام یا بزرگان دین کی تعریف بیان کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ ان سوالوں کو آپ یاد رکھ لیں، یہ آپ کے بہت کام کے ہیں۔ چلیے اگلے سوال کی طرف۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج کلکتہ شہر میں قائم ہوا تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ تھے جن کو اردو سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے میر امن دہلوی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ آپ قصے چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ اردو میں ترجمہ ہوا تو اس کا نام پڑا باغ و بہار۔ زبان گویا کس کا مضمون ہے؟ تو زبان گویا الطاف حسین حالی کا مضمون ہے۔ زبان گویا میں الطاف حسین حالی اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے اپنی زبان پہ قدرت دے کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں بے عزت نہ ہوں۔ خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ تو خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق حضرت نظام الدین اولیاء سے تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نظامی جوڑ لیا اور اسی نام سے وہ مشہور بھی ہوئے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ میں جلد آؤں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔